بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا۔ سوشل میڈیا پر رائج روایات کی تحقیق سلسلہ نمبر 7۔ محترم حضرات، اس کلپ میں ہم آپ کی خدمت میں وضو کے متعلق چند روایات پیش کریں گے۔ ایک روایت یہ چلائی جاتی ہے اور اس کو حدیث کی طرف منسوب کیا جاتا ہے کہ جس نے وضو کے بعد انا انزلناہ فی لیلۃ القدر ایک مرتبہ پڑھا تو وہ صدیقین میں شامل ہوگا، اور جو 2 مرتبہ پڑھے گا اس کا نام شہداء کے دفتر میں لکھا جائے گا، اور جو 3 مرتبہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کا حشر نبیوں کی طرح فرمائیں گے۔ علامہ طحطاوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ روایت کے الفاظ ہی اس کے من گھڑت ہونے پر دلالت کرتے ہیں۔ ایک روایت یہ بھی چلائی جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے علی، جب تو وضو کرے تو یہ پڑھا کر، بسم اللہ اللہم انی اسألک تمام الوضوء و تمام الصلاة و تمام رضوانک و تمام مغفرتک۔ اس دعا کا ترجمہ یہ ہے: اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں مکمل وضو، مکمل نماز، مکمل رضامندی اور مکمل مغفرت کا۔ یہ روایت من گھڑت ہے۔ اس کی سند میں ایک راوی حماد بن عمرو بہت جھوٹ بولنے والا اور حدیث کو گھڑنے والا تھا۔ اللآلئ المصنوعہ جلد 2 صفحہ 312۔ وضو کے بعد کلمہ شہادت پڑھنا حدیث سے ثابت ہے، لیکن آسمان کی طرف انگلی اٹھانا حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ البتہ آسمان کی طرف نظر اٹھانا بعض روایات میں مذکور ہے، لیکن محدثین نے روایات کی سند پر کلام کیا ہے، نیز ان کے الفاظ میں بھی اضطراب ہے، لیکن اس کے باوجود اس پر عمل کی گنجائش ہے، جیسا کہ فقہاء نے ذکر کیا ہے۔ ایک روایت یہ بھی چلائی جاتی ہے کہ مومن کے وضو سے بچا ہوا پانی پینے میں 70 بیماریوں سے شفا ہے، جن میں کم سے کم درجے کی بیماری غم ہے۔ اس کا راوی محمد بن اسحاق مہا جھوٹا اور حدیث گھڑنے والا تھا۔ التذکرہ صفحہ 209، تنزیہ الشریعہ جلد 2 صفحہ 265۔ محترم حضرات، ان روایات کی تحقیق، روایت و درایت حدیث کی بے مثال تحقیق کے لیے بنائے گئے گروپ الترغیب و ترہیب کے بانی مفتی سعید احمد قاسمی مجادری حفظہ اللہ کی شاہکار تصنیف موضوع احادیث سے بچیے سے ماخوذ ہے۔ ان روایات کے بدلے ہم آپ کو ایک صحیح حدیث سناتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب فضل الوضوء والغر المحجلون من آثار الوضوء کے تحت ایک حدیث نقل کی ہے۔ حضرت نعیم مجمر کہتے ہیں کہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ مسجد کی چھت پر چڑھا، انہوں نے وہاں وضو کیا، اس کے بعد ارشاد فرمایا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، میری امت کو قیامت کے دن اس حال میں بلایا جائے گا کہ ان کی پیشانی روشن ہوگی اور ان کے ہاتھ پیر وضو کے آثار کی وجہ سے چمک رہے ہوں گے۔ بعض لوگوں کو اس پر تعجب ہوتا ہے کہ حدیث بھی بھلا من گھڑت ہو سکتی ہے۔ جی ہاں، اس دین کو بگاڑنے کی ہر ممکن کوشش بددینوں نے اور زندیقوں نے کی ہے۔ مفتی سعید احمد صاحب ہی کی کتاب سے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کتنی مقدار میں من گھڑت حدیثوں کو چلایا گیا ہے۔ ابو یعلا خلیلی کا بیان ہے کہ شیعوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے گھر والوں کے فضائل میں تقریباً 3 لاکھ حدیثیں من گھڑت چلائی ہیں۔ الاسرار المرفوعہ صفحہ 455۔ حماد بن زید فرماتے ہیں کہ زنادقہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے 12,000 حدیثیں من گھڑت چلائی ہیں۔ حضرت مہدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک زندیق نے میرے سامنے اقرار کیا کہ اس نے 400 حدیثیں من گھڑت چلائی ہیں۔ ہارون رشید کے سامنے ایک زندیق نے اقرار کیا کہ اس نے 4000 حدیثوں کو من گھڑت چلایا ہے۔ الاسرار المرفوعہ۔ ابن لہیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ خوارج کے ایک شیخ نے بیان کیا ہے کہ یہ احادیث دین ہیں، اس لیے تم دیکھو کہ دین کس سے حاصل کر رہے ہو، کیونکہ جب ہمیں کوئی بات اچھی لگتی تو ہم اسے حدیث بنا دیتے۔ اسی طرح کی بات حماد بن سلمہ نے شیعوں کے کسی شیخ سے نقل کی ہے
کہ وہ کہتا ہے جب ہمیں کوئی بات اچھی لگتی تو ہم اس کو حدیث بنا دیتے تھے۔ یاد رکھیں کہ من گھڑت روایات پر عمل کرنا بھی جائز نہیں اور اس کو فارورڈ کرنا بھی جائز نہیں۔ یہ عاجز محقق نہیں، فقط ناقل ہے۔